نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل ہر حاجت اور رزق کی تنگی کے لیے ہے۔ اس عمل سے رزق کی تنگی فوراً دور ہو جائے گی۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا۔ اس عمل کی برکت سے جو شخص اس عمل کو کرے گا تو اس عمل کی برکت سے اس کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری خواہ کسی بھی قسم کی ہو، اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے غربت ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورت ہے، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے، سورت قریش۔ یہ بہت ہی برکت والی سورت ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ غربت کو دور کرنے والی سورت ہے۔ جو شخص اس سورت کا عمل کرے گا، کبھی غربت اس کے قریب نہیں آئے گی، ہمیشہ وہ جو ہے وہ امیر ترین رہے گا، کبھی غریبی اس پر نہیں آئے گی۔ اس سورت کے پڑھنے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ صرف غربت دور ہوگی، بلکہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کو آپ نے کھانے کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کے کرنے کے آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ اس سورت کو کھانے کے بعد ایک دفعہ پڑھیں گے، یعنی جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس سورت کو اگر ایک دفعہ پڑھ لیا، تو اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو ہر زہریلی چیز سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر تو کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو وہ اثر نہیں کرے گا، کبھی فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی، کھانا کبھی بیماری نہیں بنے گا بلکہ صحت بنے گا۔ بعض اوقات ہم ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سٹمک خراب ہو جاتا ہے، ہمیں وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور کھانا ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کھانے کے بعد اس سورت کو پڑھ لیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ کھانا جو ہے وہ بیماری نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی صحت اس کھانے سے اچھی ہوگی۔ تو اس عمل سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی رہے گی، آپ کبھی جو ہے بیمار نہیں ہوں گے۔ دوسرا فائدہ آپ کا یہ ہے اس عمل کے کرنے سے کہ آپ جو ہے کبھی بھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ یعنی کھانے کے بعد اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، یعنی کھانے کے بعد اگر آپ نے اس سورت کو ایک دفعہ سورت کی تلاوت کر لی، تو وہ کھانا جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی جو ہے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، کیونکہ جو پیٹ میں جو چیز جاتی ہے، اس پیٹ میں جب کھانا جاتا ہے تو ظاہر ہے انسان میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے دماغ اس کا تب دل و دماغ کام کرتا ہے جب انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ تب جب کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا اور قوت مدافعت پیدا ہوگی تو پھر وہ کھانا جو ہے وہ ہمیں کبھی گناہوں کی طرف نہیں مائل کرے گا اگر ہم اس عمل کو کر لیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ کبھی بھی آپ اگر گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو یہ کھانا جو ہے، یہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کریم جو ہے وہ کسی نہ کسی وسیلے سے آپ کو گناہ کرنے سے بچا لیں گے، بلکہ یہ کھانا جو ہے یہ آپ کو نیکی کا ذریعہ بنے گا، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف آپ کو مائل کرے گا، گناہوں سے آپ کو بچائے گا، شیطانی وسوسوں سے آپ کو بچائے گا، شیطانی کاموں سے آپ کو بچائے گا۔
نمبر 3 یہ ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد اس سورت کو اگر 2 دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے گا تو آپ اگر کھانا کھانے کے بعد اس سورت کو 2 دفعہ اس سورت کا ورد کر لیں گے، دل میں کریں، کوشش کریں کہ آہستہ آواز میں اپنے کانوں تک ہی آواز جائے، اس سورت کو اگر آپ 2 مرتبہ اس سورت کا ورد کر لیں گے، تلاوت کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے روزی عطا کریں گے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کی برکت سے ایسا دسترخوان آپ کو ہمیشہ دیتا رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو اچھا سے اچھے روزی عطا کرے گا، اچھے سے اچھا دسترخوان آپ کو عطا کرے گا، کہ ظاہر ہے جب روزی اچھی ہوگی تو دسترخوان بھی بہت اچھا ہوگا، یعنی جب آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، روزی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کھلی دے دیں گے تو آپ ظاہر ہے کھانا بھی اچھا کھائیں گے۔ جب انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت روزی ہوتی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کھائے، تو کیوں نہ ہم ایسا کھانا کھائیں جو ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہو، اور اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم نہ کبھی ہمیں بھوکا چھوڑیں گے اور نہ کبھی ہماری روزی میں کمی لائیں گے۔ نمبر 4 اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص کھانے کے بعد اس سورت کو 3 دفعہ اس سورت کا ورد کرے گا، یعنی کوئی شخص اگر کھانا کھا چکا ہے اور اگر وہ 3 دفعہ اس سورت کی تلاوت کرے گا تو یہ سورت اس سورت کے عمل سے اس کی 7 نسلوں کو لاجواب روزی سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ یعنی اس سورت کی اتنی برکت ہے کہ کوئی اگر کھانے کے بعد اس سورت کی تلاوت 3 مرتبہ کرے گا تو اللہ کریم جو ہے اس کی 7 نسلوں تک اس کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ 10 نسلیں بھی اگر اس کی بیٹھ کر کھائیں گی تو کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اتنا مالا مال کر دیں گے۔ تو اس عمل میں اتنی برکت ہے، اتنی تاثیر ہے، آپ اس عمل کو آزما کر دیکھیں، یہ عمل بہت آسان ہے۔ سورت قریش تو آپ کو پتا ہے کہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہم زبانی اس کو یاد نہ کر سکیں، تو میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں اور پھر اس کی روٹین بنا لیں کہ کھانے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو کھانا ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بابرکت ہوگا، آپ کے لیے روزی کا ذریعہ بنے گا۔ کھانے کے بعد اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کریم جو ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دیں گے، اتنا مالا مال فرما دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کریں گے، کبھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آپ کی نسلوں کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اللہ کریم جو ہے آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی اس ویڈیو کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ جو ہے اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔